جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسن علی رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم اپڈیٹس۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند کی معروف روحانی شخصیت سید مراد علی شاہ المعروف بابا نو لکھ ہزاری علیہ رحمہ کا 519واں عرس مبارک جو ہے اس کی تقریبات جو ہے ان کچھ دنوں میں ان کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے دربار شریف کے گدی نشین جناب صاحبزادہ علی رضا شاہ مجاور۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس دفعہ عرس مبارک کی تقریبات کون سی جو ہیں وہ ہوں گی اور کس طرح ہوں گی۔ صاحبزادہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے تمام رفقا کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ اس دفعہ جیسے کہ 23، 24، 25 مارچ کو عرس مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی بابرکت جو ہیں وہ ساعتیں بھی آ رہی ہیں رمضان المبارک کی، تو اس دفعہ کس طرح سے تقریبات ہوں گی؟ پہلے سے ہٹ کے کس طرح کا یہ معاملہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائیں، شکریہ اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ ابھی آپ نے یہاں پہ رمضان المبارک کا ذکر کیا ہے، تو میری سب سے پہلے اس ضمن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دربار اور آستانے جو ہیں یہ بنیادی طور پر شریعت مطہرہ کے محافظ ہیں، ماشاءاللہ، اور ان درباروں سے جو پیغام جانا چاہیے وہ شریعت مطہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت کی حفاظت کا اور اس پہ عمل کا جانا چاہیے۔ بے شک عرس کی تقریبات جو ہیں اس پہ رمضان المبارک کا یقیناً اثر ہے، ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے جو پروگرامز ہیں جنہیں ہم ثقافتی پروگرامز کہہ سکتے ہیں دربار کے جی یا میلے کے عرس کے، وہ اس دفعہ نہیں ہوں گے رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے۔ جو مرکزی تقریبات ہیں، رسومات ہیں، وہ صرف ادا ہوں گی۔ ان میں بھی احترام رمضان کو جو ہے نا وہ پہلی ترجیح ہے کہ اس کا احترام جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر ممکنہ طور پہ 23 مارچ کو پہلا روزہ بنتا ہے تو 22 مارچ کو جو رسم ہوگی چراغاں کی، وہ یقیناً نماز تراویح سے، ہمارا ویسے ٹائم 8 بجے کا ہوتا ہے، اگر تو 23 کو پہلا روزہ ہوا تو 22 رمضان کو نماز تراویح ادا ہوگی۔ نماز تراویح کے بعد وہ رسم ادا ہوگی، وہ 22 مارچ کو ہوگی چراغاں کی اور تاج پوشی کی، اور غسل مبارک کو جو تقریب ہے وہ 22 اور 23 کی شب جو درمیانی ہے 1-2 بجے کے قریب وہ غسل مبارک ہوگا۔ 23 مارچ کو صبح 11 بجے جو ہے وہ چادر پوشی کی رسم ہوگی، اور اس کے ساتھ جو آخری ہے وہ اختتامی دعا ہوگی 25 مارچ کو۔ جو نمازی ہیں وہ نماز تراویح وہاں پہ ادا کر کے وہاں کریں گے، لیکن دربار کی جو آفیشلی دعا ہے ہمارے بزرگوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ 25 مارچ کو نماز عصر کے وقت ہوگی 4 بجے کے قریب۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے کچھ اس طرح سے ترتیب بھی دیا ہے کہ کسی طور بھی کوئی کسی تک یہ رمضان المبارک کا جو احترام ہے نا وہ عنصر جو ہے نا وہ نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ درباروں مزاروں ان صاحبان مزار کا جو مطمع نظر ہے وہ شریعت مقدسہ پہ عمل کا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ علی رضا شاہ مجاور جو کہ گدی نشین ہیں دربار عالیہ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ عرس مبارک کی جو تقاریب ہیں جو وہ تو ہوں گی، لیکن وہ جو دوسرا سسٹم ہے میلے ٹھیلے والا وہ رمضان المبارک کے ادب میں رہتے ہوئے وہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایک زیادہ جو غور طلب بات ہے وہ انہوں نے بتائی کہ نماز تراویح بھی ادا ہوگی، اور جو بھی تقاریب اس وقت میں ہوا کرتی تھی وہ نماز تراویح کے بعد ہوں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں اس دربار شریف کے ملحقہ صحن میں مسجد بھی ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک کی عبادات اور ادب جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا، اس کے بعد جو ہے دربار شریف کی تمام جو ہیں وہ رسومات ہوں گی۔ صاحبزادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو یہاں اس دربار کے متوسلین ہیں، جو بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اب کیا پیغام ہے کہ وہ کس دیکھیے، ہم نے نا 2 ماہ پہلے سے تقریباً جو نوچندی جمعرات ہمارا 1 ماہ کے بعد مرکزی پروگرام ہوتا ہے دربار کا، تو نوچندی جمعرات مسلسل 2 ماہ سے ہم آنے والے زائرین کو، اپنے متعلقین کو
یہ پیغام دے رہے ہیں، انہیں بارآور بھی کروا رہے ہیں کہ آپ جب عرس پہ آئیں تو رمضان المبارک کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ابھی آپ نے انتظامات کے بارے میں بھی پوچھا تھا، تو ہم نے انہیں تاکیداً یہ کہا ہے کہ لنگر جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی دربار کے اندر روزے کے ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، 3 دن باقاعدگی کے ساتھ سحری کا بھی ہماری طرف سے انتظام ہے، اور 3 دن افطاری کا بھی باقاعدگی سے ہمارا انتظام ہے، اور جو لنگر کا باقاعدہ سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ افطاری تو ہوگی اجتماعی طور پہ، لیکن جو لنگر ہے وہ ساری رات تو چلے گا، ٹھیک ہے، اور سحری کے ٹائم پہ باقاعدہ جو اجتماعی سحری ہوگی اس کے بعد جو ہے لنگر کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اور جو تقریبات یا رمضان المبارک کے حوالے سے ہم ذمہ اپنا لینا چاہ رہے ہیں وہ دربار کے احاطے کا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ جو دربار کے احاطے میں جتنی بھی تقریبات ہوں گی وہ سادگی کے ساتھ ہوں گی اور احترام رمضان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی جائیں گی۔ ہم نے پہلے سے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ لنگر کی تقسیم نہ ہو دن کے ٹائم، ڈھول اور اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں وہ کسی طور بھی کوئی آدمی کہے کہ یہ رمضان کو متاثر کر رہی ہیں احترام کو، وہ انشاءاللہ اندرون دربار بالکل بھی نہیں ہوگی۔ ہم اس پہ سختی سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت یہ قابل کہہ لیں کہ تعریف اور قابل ستائش بات ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دربار شریف کے احاطے کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو تکریم ہے اس میں کمی بالکل نہیں ہے۔ جی صاحبزادہ صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ رمضان المبارک ہے، کیونکہ ہمارا فوکس اس بات پہ ہی ہے کہ عرس مبارک ہے اور وہ بابرکت ساعتیں رمضان المبارک کی بھی ہیں، تو جو 3 دن لوگ یہاں پر آ رہے ہوں گے تو وہ کس طرح دربار شریف کی صاحب مزار سے زیادہ جو ہے وہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ ان کو یہاں پر آ کر کون سے جو ہے وہ عمل کرنے چاہیے، کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ اصل میں دیکھیے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو آپ کی بڑائی اسی بات میں ہے کہ آپ صاحب خانہ کے مطابق اپنا رہن سہن جو ہے نا وہ جی بالکل۔ اب سرکار 9 لاکھ ہزاری کے عمل معمول کو ہم دیکھیں تو آپ کا لقب ہے 9 لاکھ ہزاری، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے۔ صرف رمضان کو نہ دیکھیں، یہ عمومی طور پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سرکار 9 لاکھ ہزاری کی بارگاہ میں اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور نماز اور نفلی عبادت جتنی بھی ہے، تسبیحات کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں، غربا و مساکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں، تو اس طرح کی عبادات جو ہیں وہ ہمیں نفلی وہ کرنی چاہیے، اور وہ کر کے ہمیں صاحب مزار کو ہدیہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور صاحب مزار کی خوشنودی اور برکتیں حاصل ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو اب یہ بتا دیجئے گا کہ ایک بہت بڑا یہ عرس مبارک کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، اگر ہم دوسرے لحاظ سے دیکھیں سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ایریا ہے نا اس میں، اس لحاظ سے یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے یہاں پر منعقد پذیر ہوتا، تو اس کے لیے انتظامیہ جو ہے نا اس کی بھی آپ کو بہت ساری ضرورت پڑتی ہوگی، صحن مزار شریف میں، داخلی خارجی رستوں میں، تو کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ انتظامی طور پر چل رہے ہیں اور انتظامیہ کتنا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو حسب سابق کی مثال بھی میٹنگز بھی ہوئی ہیں انتظامیہ کے ساتھ، اور الحمدللہ بڑی مستعدی کے ساتھ جملہ جو انتظامیہ ہے ہماری ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں وہ گاہے بگاہے دربار کا وزٹ بھی کر رہے ہیں، دورہ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ڈی پی او صاحب بھی تشریف لائے تھے، اس سے پہلے اے سی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ہمارے ایس ایچ او صاحب وہ بھی وزٹ فرما رہے ہیں، ہمارے جو چیف آفیسر ہیں میونسپل کمیٹی کے، تو انتظامات الحمدللہ شروع ہیں۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے ایک معاملہ ہمارے نوٹس میں دیا تھا، وہ پانی کی گزرگاہ والا، اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں انتظامیہ سے پہلے کی طرح اب بھی توقع ہے انشاءاللہ کہ سارے کام جو ہیں وہ اپنے وقت پہ سر انجام جو ہے وہ دے دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا ایونٹ ہے تو اتنے بڑے ایونٹ کو مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ یہ عقمل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مکمل طور پہ مینج ہو جائے گا، تو کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی کمی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے، ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے، انتظامیہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، زائرین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، تو اسے تھوڑی بہت غلطی جو کمی کوتاہی اسے درگزر کرنا چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، یہ علی رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جو تمام ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔
ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو الحمدللہ صاحب مزار کی برکت سے ہمیشہ سے کامیابیوں کی جو ہے وہ اپنی سربلندیوں کو پار کرتا ہے۔ صاحبزادہ علی رضا شاہ صاحب مجاور جو ہیں وہ ان کے ذمہ داران ہیں، گدی نشین ہیں۔ حضور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کی نشست کے بعد جو آپ کے مریدین ہیں، جو اس دربار کے متوسلین ہیں، ان کے لیے دعائیہ پیغام آپ ارشاد کیا جا سکتے ہیں۔ میں اس ضمن میں التماساً سبھی زائرین کو یہ کہوں گا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ اپنے مریدین کے لیے امام حسن نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ کہ باعث توہین بنو۔ تو ہمارے آنے والے زائرین کو میری دعا ہے کہ وہ سرکار کے پاک دربار کے لیے اس بابرکت عرس کے لیے باعث زینت بنے، اور اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی صورت بھی کسی کو یہ گمان نہ ہونے دیں جس سے دربار کی، صاحب مزار کی اور اس پاک عرس کی جو ہے تقصیر ہو یا توہین ہو۔ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے زیب و زیبائش کریں، اپنے آپ کو شریعت مطہرہ سے آراستہ کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے درود پاک کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے عرس کی جو برکتیں ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ وہ سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ سب آنے والوں کا آنا اس پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن معظم پاکستان کی محافظت فرمائے، اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے انتظامی ادارے، ان کی اللہ معاونت اور نصرت فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید معلومات کے ساتھ ایک کچھ نئے پروگرام لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔